الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اعظام اور اسٹیج کی زینت، علماء کرام اور اہل علم حضرات، صاحب زادگان، آج کی یہ نشست جس میں ہم سب جمع ہیں یقیناً بہت بابرکت ہے کئی حوالوں سے، اور میں یہاں پر اسٹیج پر بیٹھ کر محسوس کر رہا تھا کہ جن صاحبان کی کاوش کو سراہنے کے لیے اور اس کے فیوز و برکات کے فیض کو سمیٹنے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں، تو ان کو بھی مسند نشین ہونا چاہیے۔ وہ کونے میں چھپ کے بیٹھے ہیں، اور میں پہلے بھی گزارش کی، آپ علامہ سے مناسب نہیں لگا، آپ سامنے چونکہ آج کی محفل کے دولہا یہی ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے حکم دیا کہ بھئی یہاں کی کچھ گفتگو کرنی ہے، تو مجھے اپنا اندازہ ہے، احساس ہے، میں ایک طالب علم ہوں، ذوق و شوق یقیناً ہے، لیکن اس قابل نہیں کہ اتنے بڑے علماء کے بیچوں بیچ کوئی بات کر سکوں، اور یہاں تو سارے ہی صاحب علم بیٹھے ہیں۔ بہرحال الامر فوق الادب جو ہے حکم ہے، تو اس کی تعمیل کے لیے چند جملے جو ہے میں عرض کروں گا۔ ایک تو صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، یہ جو نیکوں کی سنگت ہوتی ہے نا، اس کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی غلاظشوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اور کسی اہل علم، اہل ادب، اہل ذوق دوست کا فون آتا ہے کہ میں ایک نئی کتاب لکھ رہا ہوں، یا میں ایک نئے سفر پر جا رہا ہوں، اور مجھے فلاں فلاں بزرگوں کے بارے میں ذرا معلومات چاہیے، اور یہ کتاب میں بھجوا رہا ہوں، اس کو پڑھنا ہے اور اس پر گفتگو بھی کرنی ہے۔ تو یہ جو فیضان ہے میں نے محسوس کیا کہ چونکہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے، اور پھر حکم بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے، تو وہ جو لمحے ہم اس کتاب کے پڑھنے میں گزارتے ہیں، یا کسی ولی کامل کی درگاہ کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں، تو پچھلے چند ہفتوں میں مجھے اس کا فیضان محسوس ہوا۔ معارف اکبریہ میرے ساتھ کوئی 1 مہینے سے ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہا، تو کتاب کا جو لمس ہوتا ہے اور کتاب کے ساتھ جو زندگی ہوتی ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کے نام سے آپ واقف ہوں گے، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب میں نے غار حرا میں ایک رات گزاری، تو میں وہ پہلا بندہ تھا جو اس جدید زمانے کا جس نے یہ محبت اپنے دل میں سما کر وہاں رات کا سارا منظر اپنی آنکھوں میں سموتا رہا، اور اس کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک رات تھی جو میں نے گزاری، لیکن اس کے بعد جب میں غار حرا کی ایک رات وہ سفرنامہ لکھنے بیٹھا، تو اس کے لیے مجھے 6 ماہ لگے، اور میں ان 6 ماہ میں غار حرا میں ہی تھا، میں غار حرا کے ہی مزے لے رہا تھا، اسی کیفیات کو محسوس کر رہا تھا۔ تو یہ جو لطف ہے نا کتاب کے ساتھ رہنے کا، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو معارف اکبریہ میں نے اس کا ورک پڑھا، شاید کچھ جملے مجھ سے رہ بھی گئے ہوں، لیکن اس نے جو کیفیت بخشی، اور جو آج ہمارا خانقاہ اور مدرسہ اس کا جو منظر نامہ ہے وہ بہت عجیب ہے، اور ہم بڑے عجیب کٹہرے میں لا کھڑے کر دیے گئے ہیں
کہ میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کے ذہن میں تو ہر وقت کشمکش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن جو نئی نسل ہے وہ تو اس سے بے خبر ہے. ہم باخبر ہو کے بھی بے خبر ہیں، اور وہ تو بالکل ہی اس کے تو ذہن میں کہیں کوسوں دور بھی اس بات کا ادراک یا احساس نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا سفر جو ہے وہ کس طرف کا ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے ساتھ کس طرح آئندہ آنے والے وقتوں میں پیش آئیں گے. علامہ نے فرمایا تھا کہ میں کہ میری غزل تمام آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو میری غزل تمام آتش رفتہ کا سراغ. تو علامہ نے جو یہاں فرمایا ہے، میں نے اس کتاب کے اندر اس کو کریدا ہے کہ کھوئے ہوں کی جستجو یہ بڑا عجیب ذوق ہے، اور جس کو یہ ذوق مل گیا ہے پھر وہ صبح و شام اسی میں غرق رہتا ہے کہ وہ ہر وقت جن سے اس کی محبت ہے ان کے قصے چھیڑے بیٹھا ہوتا ہے. کبھی ان کے قصوں سے وہ سامعین کو محظوظ کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی اسے کتابی صورت میں لکھ کر وہ محفوظ کر رہا ہوتا ہے آئندہ نسلوں کے لیے. تو معارف اکبریہ یہ ان معارف کا تذکرہ ہے جس میں 3 عہدوں کو سمویا گیا ہے. میاں والی کی سرزمین میں علم و ادب سے وابستہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہاں علم کی شمع جلائی، اور نہ صرف اس شمع کو جلایا بلکہ اس کو بڑھاوا دیا. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسی بوئے گئے بیج کے جو حضرت مولانا محمد اکبر علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بویا تھا، اس بیج سے اگنے والے اس تناور درخت کی چھاؤں میں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں. اور یہ انہی لوگوں کا فیضان ہے جو خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فیض سے عطا ہوا تھا، اور آج ہم اسی فیض سے مستفید ہو رہے ہیں. تو خانقاہ اور درسگاہ آج جن مسائل کا شکار ہے، معارف اکبریہ کے اندر ان سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ اگر ہم اس روایت کو زندہ و تابندہ رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو محفوظ کریں گے، ہم اپنی خانقاہ اور درسگاہ کی تاریخ کو محفوظ کریں گے، تو آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا علمی سرمایہ ہوگا کہ ہم ایک ایسے علمی سرمایہ کے ذریعے ان کی تربیت کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہوگا کہ کہیں اہل کلیسا، اہل یورپ انہیں راستے سے بھٹکا نہ دیں. اور کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے جو میرے ذہن میں ایک پیغام ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے غالباً میں جامعہ اکبریہ میں حاضر ہوا، تو وہاں صحن میں ابھی تشریف نہیں لائے، غالباً انہی کی صدارت میں یہ محفل ہونی ہے، تو جناب صاحبزادہ محمد عبد المالک صاحب تشریف فرما تھے، اور مجھے ان کا جملہ یاد ہے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اپنے احباب سے بھی،
کہ میں نے عرض کی کہ حضرت کیسے درسگاہ چل رہی ہے، کیسے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو فرمانے لگے کہ بیٹھا ہوں تو نظام چل رہا ہے۔ تو یہ جملہ بڑا بامانی تھا اور بہت سبق آموز کہ وہاں بیٹھے ہیں، نگرانی فرما رہے ہیں، ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بزرگوں نے جس مقام پر بٹھایا ہے وہاں بیٹھ کر جس علم کی شمع کو وہ جلا کے گئے تھے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو مجھے بات یاد آ گئی حضرت زین الدین مکھڈی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ آپ 1878 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ اپنی درسگاہ کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ چلا رہے تھے، اور پڑھانے کا انداز یوں تھا کہ کسی بھی جگہ کا سفر نہیں کرتے تھے، دوست احباب کی خواہشوں کے باوجود وہ معذرت ہی کر لیا کرتے تھے، اور صرف سفر ہوتا تھا تو توسہ مقدسہ کا ہوتا تھا جہاں وہ 40 دن قیام فرماتے، وہاں بھی طلباء کا ایک جمع غفیر ساتھ ہوتا اور اسباق کا ناغہ نہ ہوتا۔ تو ایک دفعہ ان کے بہت ہی قریبی عزیز دوست جو اکثر وہاں مکھڈ شریف میں معتکف رہتے، ان کا وصال ہو گیا، تو ان کے جو لواحقین تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ حضرت تشریف لائیں گے اور ان کی دعاؤں سے ہم بھی فیض یاب ہوں گے۔ دن گزرتے گئے، چہلم کا پروگرام آ گیا، انہیں بڑا انتظار تھا کہ حضرت کی تشریف آوری سے ہم مستفید ہوں گے، لیکن آپ تشریف نہ لے گئے۔ جب کچھ دوست احباب وہاں مکھڈ سے گئے تھے واپس آئے تو انہوں نے کچھ گلے شکوے ان کے بتائے اور کہا کہ وہ آپ کی کمی کو محسوس کر رہے تھے اور اس پر کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کیا، نالاں بھی تھے۔ تو آپ نے جو جملہ فرمایا، کہنے لگے کہ پہاڑ کو پہاڑ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ مجھے جو ڈیوٹی میرے پیر و مرشد اور میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ لگا گئے ہیں، میں اس ڈیوٹی پر کاربند ہوں اور میں اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں برت سکتا۔ تو بزرگوں کی یہ جو روش ہے نا وہ کمال کی ہے، اور میرا تعارف کوئی اتنا پرانا نہیں ہے ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ صاحب سے اور علامہ بھیروی صاحب سے۔ یہ صاحبان ہم نے ایک بزرگوں کی علم کی شمع کا سلسلہ جو ہے وہ قندیل سلیمان کے نام سے ایک جاری کیا، سماہی سلسلہ تھا، پھر اس کو ششماہی کیا۔ تو اس میں ان جیسے لکھنے والے ادیبوں کا مجھے ساتھ ملا، ان سے تعارف ہوا، اور جیسے جیسے یہ تعارف بڑھتا گیا تقدس اور محبت اور بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتی ہی جائے گی، کیونکہ ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کاوش ہے، ان کی جو لگن ہے، وہ میں دیکھتا ہوں کہ لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے۔ اور معارف اکبریہ یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ جس کے اندر انہوں نے میاں والی کی تاریخ کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو قندیل سلیمان کی اشاعت تک ان کی رہنمائی مجھے حاصل رہتی ہے، ان کے مضامین بھی۔ اور جب مجھے تعارف ہوا کہ ان کے والد مکرم جناب حافظ فیض محمد چشتی صاحب، آپ کے جو معمولات ہیں کہ ہر جمعرات کے دن آپ لاہور تشریف لے جاتے ہیں، داتا صاحب کا فیضان، اس کا کمال ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بیٹے عطا ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ دیکھیے کہ کمال ہی ہے۔ اور یہ سارا فیضان سلسلہ چشت کے بزرگوں کا ہے، اور خصوصاً بالخصوص جامعہ اکبریہ کہ وہ بنیاد گران جن کے فیض نظر سے آج ہم یہاں جمع ہیں اور اس فیض سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسجد کا فیض دیکھیے کہ آج مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، لیکن
وہ جو اخلاص ہے، وہ جو محبت ہے جو ان کے دل میں ہے مسجد کی، اور ان کے دل میں جو بزرگوں کا تعلق اور عقیدت اور اخلاص ہے، تو اس کا فیضان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے محبت اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا جائے تو اس کا ثمر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جس طرح شروع میں نے عرض کیا کہ علامہ نے کہا تھا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو آج انہی مسائل کا ہم شکار ہیں۔ اگر ایسے قافلہ سالار ہمیں مل جائیں، ایسے کام کرنے والے ہمیں مل جائیں کہ جس طرح کا کام جناب علامہ بھیروی صاحب اور ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ صاحب نے کیا، تو یقیناً ہم نہ صرف اپنے بزرگوں کی تاریخ کو محفوظ کر سکتے ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کو وہ محبت کا پیغام، وہ امن کا پیغام، وہ عمل کا پیغام بھی دے سکتے ہیں جو مشن بزرگ لے کر چلے تھے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ صاحب کو، جناب علامہ محمد ریاض بھیروی صاحب کو، کہ ایک ایسی بہترین کاوش، ایک ایسی بہترین کتاب وہ ہم تک لائے ہیں کہ جس کو پڑھ کر نہ صرف ہم میاں والی کی علمی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ جامعہ اکبریہ کے ان شاہبازوں کا فیض وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور پھر اس فیض سے جو لوگ مستفید ہوئے ان کی بھی فہرست ہمیں یہاں ملتی ہے۔ پھر میاں والی کے جتنے اہل علم جو علم سے وابستہ رہے اور ان کی کاوش اور محنت، اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس محبت کے ساتھ اس سفر پر چل رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح اس پر گامزن رہیں اور ہمیں وہ موتی، اسی طرح تابدار موتی ہمارے سامنے لے کر آئیں، تاریخ کے اوراق سے مخطوطات کو دیکھتے ہوئے، اور بزرگوں کی بڑی بڑی لائبریریز میں وہ کتابیں جو آج منظر عام سے ہٹ چکی ہیں، ان کو منظر عام پر لا کر ہمیں فیوض و برکات سے مستفید فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔